پاکستانی جمہوریت کے مسائل۔ آمریت، خلافت اور جمہوریت کے حوالے سے اپنا تفصیلی نقطۂ نظر دلائل کے ساتھ ہم متعدد مضامین میں بیان کر چکے ہیں۔ یہ مضامین اب ہماری کتاب سلسلہ روز و شب کا حصہ ہیں۔ ہمارے نقطۂ نظر کا خلاصہ یہ ہے کہ ریاست کا انتظام کون چلائے گا؟ اس سوال کے جواب میں انسانیت نے اپنی پوری تاریخ میں 3 ہی تصورات پیش کیے ہیں۔ ایک یہ کہ کوئی بادشاہ اور اس کی اولاد یہ حق رکھتے ہیں کہ ان کا خاندان نسل در نسل معاشرے پر حکومت کرے۔ دوسرا یہ کہ کوئی فرد یا گروہ اپنی طاقت کے بلبوتے پر یا کسی سازش کے ذریعے سے اقتدار پر قبضہ کر کے اپنی آمریت قائم کر لے اور اقتدار اسی پارٹی تک محدود ہو جائے۔ بادشاہت اور آمریت کے یہ دونوں طریقے اپنی نوعیت کے لحاظ سے دراصل ایک ہی ہیں کہ ان میں عوام کی رائے پوچھے بغیر اقتدار پر قبضہ کیا جاتا اور قائم رکھا جاتا ہے، جبکہ تیسرا طریقہ جسے انسانیت نے ریاست کا نظام چلانے کے لیے پیش کیا وہ یہ تھا کہ لوگ اپنی مرضی سے اپنے حکمران کا انتخاب کریں۔ ایک چوتھا طریقہ ان مضامین میں یہ بھی زیر بحث آیا تھا کہ اللہ تعالیٰ کسی ہستی کے بارے میں یہ فیصلہ کر دیں کہ وہی حکمران بنے گا اور لوگ اللہ کے اس فیصلے کے مطابق اسے اپنا حکمران بنا لیں۔ یہ بہترین راستہ تھا، لیکن ختم نبوت کے بعد چونکہ اب اس طریقے سے کسی شخص کے حق میں آسمان کی سند اترنا ممکن نہیں رہی، اس لیے یہ کوئی ممکنہ راستہ نہیں رہا۔ ہم نے ان مضامین میں اس غلط فہمی کو بھی دور کیا تھا کہ خلافت ملوکیت یا جمہوریت کی طرح ریاست چلانے کے کسی نظام کا نام ہے۔ ہم نے اس بات کو بالکل واضح کیا تھا کہ خلافت جب خلفائے راشدین کے زمانے میں قائم ہوئی تو اس میں حکمران عوام کی مرضی سے منتخب ہوتے تھے۔ یہی وہ چیز ہے جسے دور جدید میں جمہوریت کہا جاتا ہے۔ خلافت راشدہ کے بعد خلافت کے نام پر ملوکیت کا نظام قائم ہو گیا، جو خاندانی حکومتوں اور باپ کے بعد بیٹے کے بادشاہ بننے کے اصول پر چلتا تھا۔ خلافت بنو امیہ، خلافت عباسیہ اور خلافت عثمانیہ کی مرکزی حکومتوں کے علاوہ دیگر تمام مسلم سلطنتوں میں ایسی ہی خاندانی حکومتیں قائم تھیں۔ چنانچہ خلافت کسی طور پر ملوکیت، آمریت یا جمہوریت کی طرح کوئی نظام حکومت نہیں۔ جو لوگ اس نقطۂ نظر کے قائل ہیں وہ دراصل اپنی انقلابی پارٹی کے اقتدار پر قبضے کو عوام میں قابل قبول بنانے کے لیے خلافت کا نام استعمال کرتے ہیں، کیونکہ مسلمان اس لفظ سے مانوس ہیں، ورنہ دراصل یہ ایک انقلابی پارٹی کی آمریت کے سوا کسی اور چیز کا نام نہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ بادشاہت اور آمریت ہر پہلو سے ظلم و استبداد کا راستہ کھولتے ہیں۔ کوئی بادشاہ یا آمر تو اچھا ہو سکتا ہے، مگر اس نظام میں کوئی خوبی نہیں، کیونکہ یہ جبر اور استبداد پر مبنی ہے۔ انسانیت کے سماجی ارتقاء سے قبل یہ برائی اسی طرح قابل قبول رہی جس طرح انفرادی سطح پر غلامی انسانی معاشروں کا حصہ تھی، مگر جیسے جیسے انسانی سماج ارتقاء پذیر ہو رہے ہیں ان میں جبر و استبداد پر مبنی کوئی نظام قابل عمل نہیں رہا۔ جہاں یہ نظام ابھی تک موجود ہے وہ بھی جلد یا بدیر ختم ہو جائیں گے۔ پاکستان اور جمہوریت۔ تاہم اس کا مطلب یہ نہیں کہ جمہوریت کوئی آئیڈیل نظام ہے۔ یہ بادشاہت اور آمریت کے مقابلے میں ایک بہتر نظام ہے جس میں مسلسل بہتری کی گنجائش رہتی ہے۔ جمہوری نظام میں تنقید کی آزادی اور حکمرانوں کی ہر 4-5 سال بعد عوام کے سامنے جواب دہی کے اصول کی بنا پر پہلے مغرب اور پھر باقی دنیا نے بھی جمہوریت کے ثمرات سمیٹے ہیں۔ بدقسمتی سے ہمارے ہاں جمہوریت کے پودے کو کبھی پنپنے ہی نہیں دیا گیا۔ بار بار کی آمریت اور جمہوری نظام میں بالواسطہ اور بلا واسطہ مداخلت نے جمہوری نظام کو بہت آلودہ کر دیا ہے، جس کے بعد جمہوریت کے نام پر ہمارے ساتھ وہی مذاق ہوتا رہا ہے جو اسلام کے نام پر فرقہ واریت اور انتہا پسندی کا زہر پلا کر ہمارے ساتھ کیا گیا۔ لیکن جس طرح ہم اسلام کو اس وجہ سے نہیں چھوڑ سکتے کہ عملی طور پر اس کے نام پر فرقہ واریت اور انتہا پسندی کا چلن عام ہے، اسی طرح
ہم عوامی رائے کے بجائے جبر اور استبداد پر مبنی کسی ایسے نظام کی تائید صرف اس وجہ سے نہیں کر سکتے کہ جمہوری نظام بدترین حالت میں ہے، یا یہ کہ آمریت کو خلافت اور اسلام کے مقدس ناموں کی بنیاد پر پیش کیا جا رہا ہے۔ اپنے سابقہ مضامین میں جو اب ہماری کتاب سلسلہ روز و شب کا حصہ ہیں، ہم نے مذکورہ بالا چیزوں کے علاوہ اس حقیقت کو بھی تفصیل سے واضح کیا ہے کہ اسلام میں کسی جبر اور استبداد کی کوئی گنجائش نہیں۔ پاکستان اپنی بنیاد ہی میں ایک جمہوری ملک ہے جو ایک جمہوری عمل کے ذریعے سے وجود میں آیا۔ اگر جمہوری اصول نہ ہوتا اور لوگوں کو اپنا اختیار استعمال کرنے کی آزادی نہ ہوتی تو پاکستان نام کی کوئی ریاست دنیا کے نقشے پر اس وقت موجود نہ ہوتی۔ پاکستان میں شامل علاقے اس وقت برطانیہ یا ہندوستان کا حصہ ہوتے۔ چنانچہ اس حوالے سے ہمارے ہاں ایک اجماع پایا جاتا ہے کہ اس ملک میں کسی بادشاہت یا کسی آمریت کی کوئی گنجائش نہیں۔ یہی سبب ہے کہ ہمارے ہاں جو فوجی حکمران بھی آیا اس نے جلد از جلد جمہوری طریقے سے جواز حاصل کرنے کی کوشش کی۔ کبھی یہ استدلال نہیں کیا کہ حکمرانی میرا حق ہے یا آمریت کا کوئی اخلاقی یا قانونی جواز ہے۔ ایک آمر کا اخلاقی جواز ہمیشہ جمہوری حکمرانوں کا غیر اخلاقی رویہ رہا ہے۔ چنانچہ ملک کے جمہوری نظام کو مضبوط بنانے کے لیے ایک طرف یہ ضروری ہے کہ عوام ہمیشہ جمہوریت کے پیچھے کھڑے رہیں اور کسی غیر آئینی مداخلت کو قبول نہ کریں۔ دوسری طرف یہ بھی ضروری ہے کہ خود جمہوری نظام کو بہتر بنانے کے لیے اس کی خرابیوں پر تنقید کا سلسلہ جاری رہے تاکہ معاملات بہتری کی طرف بڑھ سکیں۔ اسی پس منظر میں ہم اپنے جمہوری نظام میں موجود ان چیزوں کی طرف کچھ توجہ دلا رہے ہیں جن کی اصلاح کی سخت ضرورت ہے۔ دولت پر مبنی جمہوری نظام۔ پاکستان کے سیاسی نظام کی سب سے بڑی خرابی یہ ہے کہ اس میں دولت کو بنیادی حیثیت حاصل ہو چکی ہے۔ انتخابات میں حصہ لینا اور انتخابی مہم چلانا ایک سیاسی عمل کم اور دولت کی بنیاد پر ایک سیاسی کاروبار میں حصہ لینے کے مترادف ہے۔ اس وقت صورتحال یہ ہے کہ بیشتر جماعتوں کی طرف سے وہی لوگ انتخابات میں حصہ لیتے ہیں جو کروڑوں روپے پانی کی طرح بہانے کی سکت رکھتے ہیں۔ یہ لوگ جب منتخب ہو جاتے ہیں تو ایوان کی کارروائی میں حصہ لینے، ملک کے نظم و نسق کو بہتر کرنے اور عوام کی فلاح و بہبود کے منصوبے بنانے سے کہیں زیادہ ان کی دلچسپی اپنی انویسٹمنٹ کو زیادہ سے زیادہ منافع کے ساتھ وصول کرنے میں ہوتی ہے۔ ایسے میں ملک کی غالب ترین اکثریت یعنی غریب اور مڈل کلاس لوگوں کے لیے یہ ممکن ہی نہیں رہتا کہ وہ انتخابات میں حصہ لے سکیں۔ کسی فرد کی سیرت، شخصیت، صلاحیت، خدمات اور سمجھ بوجھ اس پورے عمل میں شاذ ہی زیر بحث آتی ہے۔ پیسہ اس راہ کی بنیادی شرط ہے۔ جس کے پاس یہ ہوتا ہے وہی سیاسی جماعتوں سے الیکشن کا ٹکٹ لے پاتا ہے۔ ثانوی طور پر اگر کوئی چیز زیر بحث آتی ہے تو وہ ذات برادری نیز قومی اور لسانی تعصبات ہیں جو زر پر مبنی سیاست میں تعصبات کا زہر گھولنے کے سوا کوئی اور خدمت سر انجام نہیں دیتے۔ خاندانی پارٹیاں اور غیر جمہوری قوتیں۔ انسانوں میں شاہ پرستی کے جذبات بڑے گہرے ہوتے ہیں۔ چنانچہ عرصے تک دنیا بادشاہی نظام کو قبول کیے رہی جس میں بادشاہ کے بعد بادشاہ کا بیٹا حکمران بنتا تھا۔ تاہم انسانیت نے رفتہ رفتہ اس مرض سے نجات پائی۔ خود ہمارے پڑوس میں بھارت میں عرصے تک نہرو خاندان اور کانگریس لازم و ملزوم رہے، مگر رفتہ رفتہ وہاں صورتحال بدلی۔ پہلے کانگریس کے علاوہ ایک دوسری پارٹی نے اپنے قدم جمائے، جس کے بعد کانگریس میں بھی یہ تبدیلی آئی کہ کانگریس کی حکومت میں بھی نہرو خاندان سے باہر اقتدار منتقل کیا گیا۔ بدقسمتی سے پاکستان میں صورتحال اس کے بالکل برعکس ہو چکی ہے۔ یہاں ابتدا میں خاندانی پارٹیاں کم تھیں، مگر اب صورتحال یہ ہو چکی ہے کہ ایک دو جماعتوں کو چھوڑ کر کوئی ایسی قومی یا علاقائی پارٹی نہیں ہے جو باپ کے بعد بیٹے یا بیٹی کے اصول پر نہیں چل رہی۔ اس معاملے میں خرابی کا آغاز اس وقت ہوتا ہے جب کسی پارٹی میں تنہا سارے اختیارات کا مرکز
ایک ہی شخصیت بن جاتی ہے، جس کے بعد پارٹی تو برائے نام رہتی ہے، اصل وہی شخصیت ساری قوت کا سرچشمہ بن جاتی ہے۔ پھر یہ لیڈر شعوری کوشش کرتے ہیں کہ اپنی موجودگی ہی میں اپنی اولاد کو اپنی جان نشینی کے لیے تیار کریں، چنانچہ ان کے بعد ان کی اولاد ہی پارٹی کے سربراہ کا منصب سنبھال لیتی ہے۔ اولاد چھوٹی یا نااہل ہو تو بیوی، شوہر، بھائی، غرض کوئی بھی قریبی رشتہ ان کی جگہ لے لیتا ہے۔ یہ گویا ہر پہلو سے خاندانی بادشاہت کا ایک تسلسل ہے جو جمہوریت کے نام پر ہمارے ہاں رائج ہے۔ چنانچہ ایک طرف ایک ہی شخصیت کے ہاتھ میں سارے اختیارات ہونا اور پھر اس کی طرف سے یہ شعوری فیصلہ کیا جانا کہ اس کے بعد طاقت اس ہی کے خاندان میں رہے، اس خرابی کو بڑھاتا چلا جا رہا ہے۔ یہاں یہ واضح رہے کہ خاندانی پارٹیوں کے پاس ایک بہت مضبوط اخلاقی جواز غیر جمہوری قوتوں کی غیر آئینی مداخلت ہے۔ غیر جمہوری قوتیں اپنے مقاصد کے لیے ہر پارٹی کے لوگوں کو استعمال کرنے کی کوشش کرتی ہیں، خاص طور پر اس پس منظر میں کہ وہ لوگ پہلے ہی دولت کی بنیاد پر ممبر پارلیمنٹ بنے ہوئے ہوتے ہیں اور ان کی اخلاقی حیثیت بہت مضبوط نہیں ہوتی۔ ایسے میں یہ خونی رشتے ہی ہوتے ہیں جو غیر جمہوری قوتوں کے خلاف اخلاقی بنیاد پر نہ صحیح خاندانی حمیت کی بنیاد پر مزاحمت کرتے ہیں اور پارٹی کو ٹوٹنے سے بچاتے ہیں۔ چنانچہ جب تک غیر جمہوری قوتیں سرگرم عمل ہیں، خاندانی پارٹیوں کے نظام پر تمام تر تنقید کے باوجود انہیں اخلاقی جواز حاصل رہے گا اور اس وجہ سے ہمارا سیاسی نظام بہت سی خرابیوں کا شکار رہے گا۔ عوام کی اخلاقی پستی، تعصب اور سیاسی رومانس۔ خاندانی پارٹیوں کو زندگی دینے والی چیز عوام کا اپنے لیڈروں کے ساتھ سیاسی رومانس ہے جو ان کی اخلاقی پستی اور تعصب کا لازمی نتیجہ ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ ہمارے ہاں عوام لیڈروں کے حوالے سے ایک رومانوی مزاج رکھتے ہیں۔ وہ جس لیڈر کی زلف کے اسیر ہو جائیں، اس کی ہر غلطی اور جرم کو سننے اور دیکھنے کے لیے بہرے اور اندھے بن جاتے ہیں۔ دوسری طرف ان کا سیاسی عشق انہیں مجبور کرتا ہے کہ وہ لیڈر کے بعد اس کی اولاد کو بھی صرف اس بنیاد پر سر پر بٹھائیں کہ وہ اس لیڈر کی اولاد یا شریک حیات ہے۔ عوام اپنے لیڈر کے حق میں ہر سنی سنائی بات کو آگے پھیلاتے ہیں اور اس کے مخالفین کے خلاف سامنے آنے والی ہر بات کو بلا تصدیق قبول کر کے اسے عین حق سمجھتے ہیں۔ یہ اخلاقی پستی اس سیاسی انتہا پسندی کو جنم دیتی ہے جس میں سیاسی اختلاف کی بنیاد پر سگے رشتے ناتوں میں دراڑ پڑ جاتی ہے۔ اس تمام تر صورتحال کو پچھلے 10 برسوں میں سوشل میڈیا کے فروغ نے اور سنگین کر دیا ہے۔ سوشل میڈیا پر پروپیگنڈا کرنے والے لوگوں کا ذہن اپنے جھوٹ اور فریب سے اتنا مسموم کر دیتے ہیں کہ لوگ اپنے لیڈروں کے ذہنی غلام بن جاتے ہیں۔ سچائی اور حق کی تلاش اور اس کے قبول کرنے کی استعداد ہی ان میں ختم ہو جاتی ہے۔ یہ سب کچھ ہم نے پچھلے 10 برسوں میں اپنی آنکھوں سے ہوتے ہوئے دیکھا ہے۔ اس پروپیگنڈے کی لہر میں ایک محدود اقلیت عوام کی ایک بڑی تعداد کو ذہنی طور پر معذوری کے مقام پر پہنچا دیتی ہے۔ لیکن عوام کو یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ لیڈروں کا ایسا اندھا عشق اور پروپیگنڈے کو مسلسل سنتے رہنا دراصل اپنے پاؤں پر خود کلہاڑی مارنے کا عمل ہے۔ اس مسئلے کا حل یہی ہے کہ اپنے نقطۂ نظر کے سوا دوسروں کے نقطۂ نظر کو سننے کی عادت بھی ڈالی جائے۔ دوسرے کی بات تردید کرنے کے لیے نہ سنی جائے بلکہ ہمدردی کے ساتھ اس پر غور کیا جائے۔ جب یہ کیا جائے گا تو ذہنی معذوری کا عمل اس تنقید میں بدل جائے گا جو جمہوریت کا حسن ہے، ورنہ اندھوں بہروں کی جمہوریت سوائے فاشزم کے کسی چیز کو پیدا نہیں کر سکتی۔ کرپشن اور بیڈ گورننس۔ پاکستان کرپشن اور بیڈ گورننس کے جن مسائل سے مسلسل گزر رہا ہے وہ مذکورہ بالا وجوہات کا لازمی نتیجہ ہیں۔ تاہم عوام کا براہ راست اور عملی واسطہ چونکہ کرپشن اور بیڈ گورننس سے پڑتا ہے، اس لیے لوگ مذکورہ بالا چیزوں سے زیادہ ان دو چیزوں کا ذکر کرتے ہیں۔ اس لیے ہم بھی ان چیزوں کو الگ مسائل کے طور پر بیان کر رہے ہیں۔ پاکستان اپنے قیام کے بعد سے جن مسائل سے گزرا ہے ان میں عوام کے لیے سب سے زیادہ تکلیف دہ چیزیں
یہی کرپشن اور بیڈ گورننس رہی ہیں۔ ہمارے ہاں بوجہ کرپشن کا شہرہ زیادہ ہو گیا ہے، مگر کرپشن سے کہیں بڑھ کر بیڈ گورننس تباہ کن ہوتی ہے۔ کرپشن ویسے بھی کوئی سیاسی شخصیات کے ساتھ محدود نہیں ہے۔ بیوروکریسی کی اکثریت اور جوڈیشری کے علاوہ تاجر، دکاندار اور عوام الناس اپنے اپنے پہلو سے کسی نہ کسی طرح کرپشن میں ملوث ہیں۔ ایسے میں یہ ممکن نہیں کہ سیاستدان تو پاک دامن ہو جائیں اور باقی تمام طبقات اسی طرح گردن گردن تک کرپشن میں ملوث رہیں۔ کرپشن ایک سیاسی نہیں، سماجی مسئلہ ہے۔ یہ جتنا سماج میں ہوتا ہے اتنا ہی سیاست میں ہوتا ہے۔ تاہم ہماری اس بات کا مطلب یہ نہیں ہے کہ سیاستدانوں کو کھلی چھٹی ملنی چاہیے، مگر اس کا حل نعرہ بازی نہیں، بلکہ وہ شفاف احتسابی نظام ہے جو انتقام اور غیر جمہوری قوتوں کے مقاصد کی تکمیل کرنے کے بجائے حقیقی معنوں میں احتساب پر قائم ہو۔ اس کا سادہ طریقہ یہ ہے کہ ہر لیڈر اور اسی طرح سول، ملٹری، بیوروکریسی اور جوڈیشری کے تمام اعلیٰ عہدیداروں اور ان کے اہل خانہ کے اثاثہ جات جو اس عہدے پر فائز ہونے سے پہلے اور فائز ہونے کے بعد تھے، ان کے آڈٹ کو قانون کا حصہ بنا دیا جائے، تاکہ یہ دیکھا جا سکے کہ انہوں نے ذرائع آمدن سے زیادہ اثاثے تو نہیں بنا لیے۔ اس تجویز میں مزید بہتری بھی کی جا سکتی ہے، مگر یہ وہ سادہ طریقہ ہے جس سے کرپشن کو لگام دی جا سکتی ہے۔ اسے ختم کرنا تو شاید کبھی بھی ممکن نہ ہو۔ ہمارے نزدیک زیادہ بڑا مسئلہ بیڈ گورننس کا ہے، مگر بیڈ گورننس کے مسئلے کے حل کی کنجی خود عوام کے پاس ہے۔ وہ اگر تعصبات اور رومانس سے اوپر اٹھ کر اپنے سیاستدانوں کی کارکردگی کی بنیاد پر ان کو ووٹ دیں تو حکمرانوں کو خود کو بہتر بنانے کی عادت ہو جائے گی۔ لیکن عوام ہی اندھے تعصب اور عشق کا شکار بن کر رہیں گے تو ایسے ذہنی معذوروں کا مقدر یہی ہوگا کہ بد سے بدتر حکمران ان کے حصے میں آتے رہیں۔ شفاف انتخابات اور حکومت کی مدت۔ پاکستان کا انتخابی نظام کوئی زیادہ قابل رشک نہیں۔ سن 71 کے انتخابات کے سوا شاید اس ملک میں کبھی شفاف انتخابات نہیں ہوئے۔ اس معاملے میں غیر جمہوری قوتوں کی مداخلت کے ساتھ خود سیاسی جماعتوں کا ریکارڈ بھی قابل رشک نہیں۔ چنانچہ یہ ضروری ہے کہ تمام سیاسی جماعتیں مل کر بیٹھیں اور مسلسل انتخابی اصلاحات سے اس عمل کو یقینی بنائیں کہ دھاندلی کا امکان کم سے کم رہ جائے۔ اس سلسلے میں ایک طرف ٹیکنالوجی کی مدد لی جا سکتی ہے اور دوسری طرف انتخابات کو ایک ساتھ کرنے کے بجائے 2-3 مراحل میں تقسیم کر کے اس بات کو یقینی بنایا جا سکتا ہے کہ تمام انتظامی طاقت انتخابات کو پرامن اور شفاف بنانے کے لیے استعمال ہو۔ پھر یہ بھی ضروری ہے کہ انتخابات کے اخراجات کی ایک حقیقت پسندانہ سطح طے کی جائے۔ پھر جیتنے والے شخص کے اخراجات کا آڈٹ کیا جائے۔ اس نے جو اخراجات ظاہر کیے ہیں اگر اس سے زیادہ خرچہ ہے تو پھر نتیجہ کالعدم قرار دے دیا جائے۔ اسی طرح پاکستان میں 5 سال کی مدت کا اصل مقصد عوام کی بہتر خدمت کے بجائے یہ محسوس ہوتا ہے کہ جس طبقے کے لوگ ممبر بنتے ہیں وہ اس بات کو یقینی بناتے ہیں کہ منافع کے ساتھ اپنے انتخابی اخراجات کی ریکوری کر سکیں، ساتھ میں اگلے اخراجات انہیں 3 یا 4 سال کے بجائے 5 سال بعد کرنے پڑیں۔ اس لیے یہ ضروری ہے کہ پاکستان میں حکومت کی مدت 3 یا 4 سال تک محدود کی جائے۔ خلاصہ کلام، ہماری اس تمام گفتگو کا خلاصہ یہ ہے کہ جمہوریت تمام نظاموں میں ہمارے لیے واحد انتخاب ہے، مگر جمہوری نظام کو صرف تعمیری تنقید سے بہتر بنایا جا سکتا ہے۔ ہماری قوم کو تعمیری تنقید کا راستہ اختیار کرنا ہوگا، مگر ساتھ میں اس بات کو بھی یقینی بنانا ہوگا کہ جمہوری عمل اور سیاستدانوں کو ہمیں مکمل سپورٹ کرنا ہے، کیونکہ یہی وہ لوگ ہیں جو عوام کو جواب دہ ہوتے ہیں۔ عوام ان کو بدل سکتے ہیں، ان کو رد کر سکتے ہیں اور چاہیں تو مزید موقع دے سکتے ہیں۔ سیاستدانوں کے علاوہ کوئی اور عوام کو یہ سہولت نہیں دیتا۔ جہاں رہیے بندگان خدا کے لیے رحمت بن کر رہیے، باعث زحمت نہ بنیے۔